بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقانیہ دوم کے عزیز طلباء و طالبات، آپ کا سبق کئی روز سے تفسیر قرآن سے متعلق چل رہا ہے۔ آج ہم لوگ پہنچے ہیں سورۃ الدہر پر۔ اس سورت کے اندر دراصل شروع کے اندر دہر کا تذکرہ ہے، اس لیے اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الدہر رکھا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کو بیان کیا کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، کیا طریقہ کار ہوا، ایک انسان کس طرح پیدا ہوتا ہے، شروعاتی دور میں کیسے کیا ہوتا ہے، اس کو بتلایا گیا۔ پھر اس کے بعد اس سورت کے اندر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جہنم کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے، اور کفار مشرکین کے ان اعتراض کا بھی جواب دیا گیا ہے جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ایسا کیوں نہیں کیا گیا کہ قرآن مجید کو ایک ہی وقت میں بیک وقت نازل کر دیا جاتا، کیا وجہ ہوئی کہ تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا۔ اس بات کا جواب دیا گیا جیسی ضرورت محسوس کی گئی ویسے ویسے قرآن کریم نازل کیا گیا۔ تو عزیز طلبہ، یہ موٹی موٹی باتیں جو میں نے آپ کو بتلا دیا، میں قرآن کریم کی آیت کو پڑھتا ہوں اور اس کے ضمن میں اس کے ترجمے کو بھی اور جو اس کے مطالب ہوں گے اس کو بیان کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ دیکھیے، اس کے بعد آیت ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ فرمایا بے شک انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے، ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے، کیا آ چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ دیکھیے عزیز طلبہ، یہاں پر حل یہ عربی زبان میں کیا ہے، کیا کے معنی سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اللہ رب العزت کی معرفت کے لیے انسان کو خود اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا ہے، آج کتنے اچھے آواز میں ہے، اس کی شکل و صورت کتنی اچھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس کو کیا ہے، خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔ ایک انسان خوبصورت بھی ہوتا ہے، اس کی آواز بھی خوبصورت ہوا کرتی ہے، لیکن اس پر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک نطفے کی شکل میں تھا، ایک ناپاک پانی کی شکل میں تھا، اور وہ ایک گوشت کا ایک لوتھڑا تھا، اور نہ اس کے پاس کوئی چہرہ تھا، نہ اس کا کوئی جان و پہچان تھا، نہ اس کے لیے کوئی عزت و وقار تھی، نہ وہ اس کے پاس کوئی مال و دولت تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کی کوئی وقعت نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس پر خاص انعام فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اور اپنے لطف و کرم سے انسان کو عزت بخشا، اور وہ ایک باکمال انسان ہو کر دنیا کے سامنے نمودار ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا احسان انسان پر کیا کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی نہیں تھا اس کو ایک قابل احترام چیز بنا دیا۔ فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناه سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے۔ ایک کیا ہے؟ ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے، نبتلیہ فجعلناه سمیعا بصیرا، تاکہ ہم اس کو آزمائیں، تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنا دیا۔ ملے جلے نطفے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے وجود میں کائنات کے اتنے اجزاء ہوتے ہیں، مثال کے طور پر مٹی ہے، ہوا ہے، نمک ہے، پانی ہے، آگ ہے، پتھر ہے، اس طرح کی چیزیں اس میں بکھیر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے نطفے میں جمع فرما دیا، پھر انسان کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرما کر ایک انسان بنا دیا، یہاں تک کہ قطرے بے جان سنتا تھا انسان جس کے اندر سننے کی صلاحیت نہیں تھی، اللہ رب العزت نے اس کے اندر سننے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور اس کا مقصد صرف یہ کہ اس کا امتحان لینا ہے، اس کی آزمائش ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک انسان پر اتنے رحم و کرم کیے، اتنے احسانات کی بارش کیے، پھر بھی کیا وہ اللہ رب العزت کے نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ مقصد یہی ہے کہ اس کا امتحان لینا کہ اس حالت میں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں۔ اسی کو فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو راستہ بھی دکھلایا کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا۔
یعنی ہم نے اس کو راستہ بھی دکھلایا کہ وہ ہمارا شکر گزار بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسرے آیتوں کے اندر فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرتے رہو گے، اگر میری نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو گے تو ہم تمہیں اور بڑھائیں گے اور بے شمار نعمتیں تمہارے اوپر نچھاور کریں گے۔ لیکن سن لو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، میرا شکریہ ادا نہیں کرو گے تو ایسے موقع پر ہمارا عذاب بھی تمہارے ساتھ سخت ہو جائے گا۔ اس کو فرمایا کہ ہم نے اس کو راستہ بھی دکھلایا کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرائی۔ اس کے بعد فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، کہ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور دہتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے ہیں، ہٹ درمی پر ہیں، تو کیا فرمایا کہ کل قیامت کے دن ہم نے کافروں کے لیے کیا کر رکھا ہے کہ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، جس کو اس میں سے چکر دیا جائے گا، توق یعنی گلے کے اندر باندھا جائے گا، اور دہتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے کہ اللہ رب العزت اس کے جسم کو اس سے داغیں گے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یقیناً نیک بندے یعنی جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں، جنہوں نے اللہ کے احسانات پر شکریہ ادا کیا اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اسی کو فرمایا ان الابرار، یقیناً نیک بندے شراب کے ایسے جام پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا۔ اس میں کیا ہے؟ کافور ملا ہوا ہوگا، یعنی دنیا کے میں بھی کافور خوشبودار اور صحت بخش ہوا کرتا ہے، اور جنت کا کافور تو ظاہر ہے جنت کے شائن نشان کے مطابق ہوگا، جس کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایسا شراب ہوگا جس کے اندر سردرد بھی نہیں ہوگا، جس کے اندر بک بک پن بھی نہیں ہوگا کہ لوگ الٹی سیدھی باتیں دنیا کے اندر شراب پی کر کرتے ہیں، ویسی بات بھی وہاں نہیں ہوگی۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا، یہ ایک ایسا ایک چشمہ ہے، یہ کیا ہے؟ چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے نیک بندے پیا کریں گے۔ آگے فرمایا وہ اس کی نالیاں بہا کر لے جائیں گے، وہ اس کی کیا ہے؟ نالیاں بہا کر لے جائیں گے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور وہ لوگ جو منتیں پوری کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت چاروں طرف پھیلی ہوئی ہوں گی۔ اس کی کیا ہے؟ مصیبت چاروں طرف پھیلی ہوئی، جو نیک عمل انسان پر واجب نہ ہو اور انسان کو اس نے اپنے اوپر واجب کر لے، اس کو نفل کہتے ہیں، اس کو نذر کہتے ہیں۔ جیسے کہ نفل نماز واجب نہیں ہے، لیکن کوئی آدمی نذر مان لے کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میری فلاں ضرورت پوری ہو جائے تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا یا فلاں کام کروں گا، تو ایسی چیزوں کو نذر کہتے ہیں، اور اس کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے۔ بلکہ اس کے بعد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور خود چاہت رکھنے کے باوجود محتاج، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور خود چاہت رکھنے کے باوجود کریں محتاج، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلانے۔ حبی کا ترجمہ یہاں پر خود چاہت رکھنے کے باوجود کیا گیا ہے، مراد یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا کئی لوگوں نے کئی ترجمہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر خود فاقہ کشی اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ دوسروں قیدیوں کو، کہ جائے کہ وہ قیدی غیر مسلمی کیوں نہ ہو، مشرکی کیوں نہ ہو، کافری کیوں نہ ہو، پھر بھی ایسے لوگ ہیں مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو اپنے خود کھانا نہیں کھاتے ہیں، فاقہ کشی کرتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا جوئی کے خاطر وہ قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ان کے لیے بڑے درجے ہیں۔ فرمایا کچھ چاہت رکھنے کے باوجود ہی محتاج، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اِنَّا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور فرمایا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف کیا ہے، اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، جزاءً ولا شکورا، اور نہ ہم تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ، یعنی تم سے میرا کوئی مقصد نہیں ہے کل کے تاریخ میں تم میرے بھی کھانا کھلاؤ گے، میری بھی نوازشیں کرو گے، ایک کہ میرا تم شکریہ ادا کرو گے فلاں صاحب نے مجھے کیا کھانا کھلایا، ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اور صرف رضا جو ہی مقصد ہے، جو اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ آگے فرمایا اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہمیں اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگا رہتا ہے، اس دن کا ڈر لگا رہتا ہے جو ہولناک اور سخت دن ہوگا، جو ہولناک اور کیا ہوگا، سخت دن ہوگا،
فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، تو اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا. فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم، تو اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا، ان کو تر و تازگی اور خوشی عطا فرمائے گا. یعنی کل قیامت کے دن جو لوگ ایسے لوگ ہوں گے جو فقہ کشی کے باوجود بھی یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلائیں گے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت قیامت کی سختی سے اس کو بچا لیں گے. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کو ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس سے نوازے گا. یعنی کل قیامت کے دن یہ لوگ جو صبر کر کے دوسروں کو کھانا کھلائے، دوسروں کی نوازشیں کی، دوسروں کا لباس و لحاظ کیا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت اور ریشمی لباس کی شکل میں عطا کرے گا. متکئین علی الارائک، کر رہے ہیں وہ جنت میں مسہریوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. یعنی مسہریوں کے اندر یعنی جو سونے کی بالیوں سے بنی ہوگی وہ مسہریاں، اس پر وہ لوگ جنتی لوگ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. کر رہے ہیں الارائک لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، نہ وہاں دھوپ کی تپش دیکھیں گے اور نہ جاڑے کی شدت. یعنی بہت سی موسم بالکل نارمل ہوگا، بہت ہی ٹھنڈا موسم ہوگا، بہت ہی خوشنما منظر ہوگا. نہ دھوپ کی تپش ہوگی کہ اس سے پسینہ نکلے آدمی پریشان ہو جائے، اور نہ ٹھنڈک ہوگی کہ لوگوں کے اندر جسم کے اندر کب کپی طاری ہو جائے. ایسی کوئی بات وہاں نہیں ہوگی. عزیز طلبہ، میں نے سورۃ الدہر کے تعلق سے چند آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو بیان کیا. پھر بھی اگر آپ ان آیتوں کے تفسیر کا سمجھنے میں آپ کو کوئی دقت دشواری ہو تو آپ ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور نقل کریں. انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا.